السلام علیکم وڈینز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ گریڈ 3 آج ہم اردو کا سبق نمبر 3 پڑھیں گے۔ اس سبق کا نام ہے اللہ کی حکمت۔ تو آئیں دیکھتے ہیں سبق کے اندر کیا ہے۔ اللہ کی حکمت۔ تو بچوں، آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام تو ضرور سنا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام اسی دور کے ایک بزرگ عالم اور اللہ کے پسندیدہ بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ خضر سے علم سیکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کی تلاش میں نکلے۔ کچھ عرصہ کی تلاش کے بعد دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے علم سکھانے کی درخواست کی۔ حضرت خضر نے اس شرط پر ان کی بات مان لی کہ وہ صبر سے کام لیں گے اور ان کے کسی کام کی وجہ نہیں پوچھیں گے، حتیٰ کہ وہ انہیں خود بتا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کرنے کا وعدہ کر لیا۔ ایک دن وہ دونوں ایک سفر پر نکلے۔ راستے میں ایک دریا تھا۔ وہ دریا پار کرنے کے لیے کشتی میں بیٹھے۔ کشتی بڑی شاندار تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حیرت ہوئی کہ اتنی خوبصورت کشتی کو بدنما کیوں کر دیا۔ ان سے صبر نہ ہوا اور وہ فوراً بول اٹھے، آپ نے اتنی اچھی کشتی میں سوراخ کیوں کر دیا؟ حضرت خضر نے جواب دیا، کیا میں نے تمہیں سوال پوچھنے سے منع نہیں کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام شرمندہ ہوئے اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا وعدہ کیا۔ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ وہ ایک نوجوان سے ملے۔ حضرت خضر نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی اس حرکت پر دنگ رہ گئے اور پھر بول پڑے، آپ نے ایک معصوم کا قتل کر دیا جبکہ اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا، کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم صبر نہیں کر سکتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر چپ رہنے کا وعدہ کیا اور وہ دونوں آگے چل پڑے۔ راستے میں ایک گاؤں سے گزر ہوا۔ انہوں نے وہاں کے لوگوں سے کچھ کھانے کو مانگا۔ ان لوگوں نے انہیں کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ اسی گاؤں میں ایک گھر کی دیوار گرنے کو تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے مرمت کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے، آپ اس محنت کی عوض کچھ مزدوری ہی لے لیتے تاکہ ہم کھانا خرید لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اب ہمارے جدا ہونے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ تم اپنے وعدے کے مطابق صبر نہیں کر سکے۔ لیکن میں جانے سے پہلے تمہیں ضرور بتاؤں گا کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ یعنی انہوں نے جو کام پیچھے کیے تھے نا، جس کی انہوں نے ابھی تک موسیٰ علیہ السلام کو بتایا نہیں تھا کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیے ہیں، انہوں نے کہا میں تمہیں بتا دیتا ہوں لیکن اس کے بعد تم چلے جاؤ گے کیونکہ تم اپنا وعدے کے مطابق صبر نہیں کر سکتے۔ اب پہلی ریزن دیکھیں، جو کشتی میں انہوں نے سوراخ کیا تھا، وہ کشتی جس میں نے سوراخ کیا تھا گاؤں کے غریب لوگوں کی تھی، جس کے ذریعے وہ اپنا رزق کماتے تھے۔ اس گاؤں کا مالک بڑا ظالم تھا، وہ ہر اچھی کشتی اپنے قبضے میں لے لیتا۔ اب اس سوراخ والی کشتی پر وہ اپنا قبضہ نہیں کرے گا۔ ریزن سمجھ آ گئی؟ لوگوں کے لیے انہوں نے کیا۔ جس لڑکے کو میں نے قتل کیا وہ بڑا ہو کر اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے ذلت کا باعث بن جاتا، اس لیے میں نے اللہ کے حکم سے اسے قتل کر دیا۔ اب اللہ انہیں اس کے بدلے ایک نیک اور فرمانبردار بچہ دے گا۔ یعنی قتل بلا وجہ نہیں کیا تھا۔ تیسری بات، جس گھر کی دیوار میں نے مرمت کی تھی وہ 2 یتیم بچوں کا تھا۔ ان کے والد نے مرنے سے پہلے اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ دفن کیا تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو لوگوں کو خزانے کا پتہ چل جاتا۔ اللہ اس خزانے کی حفاظت کرنا چاہتا تھا یہاں تک کہ وہ لڑکے جوان ہو جائیں۔ اب وہ جوان ہو کر اس خزانے سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ان میں سے کوئی بھی کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، بلکہ اللہ نے مجھے ایسا کرنے کا حکم دیا تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی حکمت کا اندازہ ہو گیا کہ اللہ جو کچھ جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے، اور اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو جو کام کرنے کا حکم دیا انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس میں ان کی اپنی پسند شامل نہیں تھی، اور اللہ کے نیک بندے اپنے رب ہی کا حکم مانتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے، اور ہر اس کام سے بچیں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اور بچوں، آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا ہے کام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے؟ اپنے ماں باپ کا فرما بردار بچہ بننا ہے۔ آپ سب کو جو کام وہ کہیں وہ کرنا ہے، اور جو کام سے وہ منع کریں وہ اس سے رکنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوں گے آپ سے۔
اور پھر آپ جو بھی دعا کریں گے نا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ وہ دعا آپ کی پوری کریں گے۔ اوکے، تھینک یو سو مچ۔ ویڈیوز کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔